وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں تباہ ہوگے، برباد ہوگے المطففین، مطففین۔ اللہ جی مطففین کون ہیں جو تباہ ہوگے؟ آپ ہی بتانا۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ فرمایا مطففین تباہ ہو گئے۔ کون ہے اللہ؟ کہا جس وقت ترکھڑی تے تول کے دینے نے تے کاٹر تے لینے نے تے زیادہ، کپڑا یا کوئی چیز ماپ کے دیتے ہیں تو کم، اور یار یہ گل نہیں سمجھ آتی۔ دیکھو میں نہیں آئے، زنگ لگا کیوں؟ تباہی کیوں ہوگی؟ بربادی کیوں ہوگی؟ زنگ لگ گیا۔ کیوں لگ گیا؟ اس لیے کہ جب کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو اس کا حق دبا لیتے ہیں، اپنی باری آتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن دینے کا مسئلہ آتا ہے تو پورا ادا نہیں کرتے۔ اور یہ مسئلہ وہ ہے کہ اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اب اس بات پر ذرا غور کر لیں۔ مولانا عالم صاحب نے قرآن بیان کیا، مولانا فلاں نے بیان کیا، فلاں جمعہ پڑھاتا ہے، فلاں کرتا ہے، درس ہو رہے ہیں، اسی مولویوں دی زبان پہ اثر ہی نہیں رہا۔ تسی دنیا آتے یار خفا نہ ہو، میں عمومی گل کر رہے ہیں، قرآن کی گل کر رہے ہیں، تسی خفا ہونے لگ پڑے۔ ماحول یہ بن گیا ہے، اثر نہیں رہا۔ اثر کیوں نہیں رہا؟ تم نے دینا چھوڑ دیا ہے۔ اثر ہے نا لو قرآن سے۔ قرآن کہتا ہے تم نے اپنے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے، لوگوں کے حقوق کو دبا دبا کر۔ ترکھڑی توڑو تو تاں ڈنڈی ہے، گز مارو تو تاں ڈنڈی ہے، کیتا مارو تو تاں ڈنڈی ہے۔ دامنوں کی مطلب یہ ہے کہ دبائی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے، بولو جی قرآن میں بھی آ گیا نا، اب اس کی وضاحت حضور نے بھی کر دی۔ زنگ لگتا کیسی ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ کوئی جرم کرتا ہے، اب وہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اگر تو گناہ ہو گیا پھر توبہ کر دی، نقطہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر گناہ ہی کرتے رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو وہ کرتے کرتے سارے کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، سارے کا سارا دل ہی۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ بھی اعتراض کر سکتے ہیں، میں تھوڑی سی بات سمجھا دوں۔ تسی آکھو استاد جی دل تے ہوندا ہی کالا ہے، وہ تے سارے دا کالا ہے، دل تو سیاہ ہی ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ پاویں گائے دا ہوئے، پاویں بچی دا ہوئے، پاویں بکری نہ ہوئے، وہ تے نہیں گناہگار، دل تو سیاہ ہی ہوتا ہے۔ بھائیو جہاں جس دل کی بات ہو رہی ہے وہ دل آپ کا وہ ٹکڑا نہیں ہے جو گوشت کا جس کو ہم سمجھتے ہیں، اور یہاں تو بات ہو رہی ہے وہ روح کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر سیاہیاں آ جاتی ہیں۔ اب پھر اس روح کے اندر پھر وہ اللہ اکبر ہدایت جو ہے وہ جاتی نہیں، ہدایت اس کو قبول ہوتی نہیں، جس کو اللہ نے کہا ہے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، وہ نفس امارہ ہی رہتا ہے، اس لیے اس پر اثر نہیں ہو رہا کہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور جو راستے ہدایت کے اندر جانے کے ہوتے ہیں زنگ کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں، اب وہ زنگ کی وجہ سے وہ اثر کو لے نہیں رہا ہوتا۔ آقا نے جب اس کو بیان کیا نا کہ زنگ لگتا ہے لوہے کو پانی کے ساتھ اور دل کو زنگ لگتا ہے بندے کی جرموں کے ساتھ، تو صحابہ اکرام پر قربان جاؤں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پانی سے لوہے کو زنگ لگے تو ہمیں اتارنے کے کچھ طریقے آتے ہیں، اتارنے کے بولو کچھ طریقے آتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، مٹی مار لیتے ہیں، مار لیتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر دل کو کیسے صاف کرے؟ دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ جب اس کو بھی زنگ لگتا ہے تو اترے گا کیسے؟ بڑا بہترین نسخہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بتلایا، فرمایا دو نسخے ایسے ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے دل جو ہے زنگ آلودہ پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، میرے سننے والوں، میرے امت کے لوگوں، او قیامت تک آنے والے، دل زنگ لگے گا تمہارے جرموں کی وجہ سے، میرے رب نے دلوں کو صاف کرنے کے لیے، زنگ کو اتارنے کے لیے اپنا قرآن ہمیں دے دیا۔ اس قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کے زنگ کو دور کر دو، وہ زنگ جو ہے اترے گا قرآن کے ذریعے، اس لیے کہ یہ قرآن تاثیر رکھتا ہے، زنگوں کو دور کرتا ہے۔ میں نے یہ کہا قرآن کے اندر کیا ہے؟ تاثیر ہے، حضور نے بیان کیا۔ اب اس کے لیے اگر قرآن کو دیکھا جائے، قرآن کی تاثیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج جن کا تذکرہ کر کے ایک مسلمان خوش ہوتا ہے، جن کا تذکرہ سن کے ایک مسلمان خوش ہوتا ہے، میں مسلمان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے دلوں کا زنگ قرآن کے ذریعے اتارا تھا۔ وہ زنگ کفر کا لگا ہوا تھا، زنگ شرک کا لگا ہوا تھا، قتل و غارت کا زنگ ان کے دلوں پر لگا ہوا تھا، اور ڈاکے اور چوری اور زنا اور بچیوں کو قتل کر دینا، بچوں کو قتل کر دینا، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، یہ زنگ کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اس زنگ کو آ کر اتارا کس کے ذریعے؟ قرآن پاک کے ذریعے۔ آج ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، کبھی صدیق کا نام آتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، لیکن مسلمان کا عمر کا نام آتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، لیکن مسلمان کا شیطان تو عمر کے نام سے خوش ہو۔ میری بات سمجھا رہے؟ تو بھائی ان کا زنگ اترا ہے کس کے ذریعے؟ یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور نے دعا کی تھی، اور آئے تھے قتل کے ارادے سے۔ واقعہ سنا ہے نا؟ کس کے ارادے سے آئے؟ کس کو قتل کرنے کے لیے؟ حضرات سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ اس بات کو ذہن میں رکھ کر بات سمجھے۔ قرآن کے اندر اثر ہے، اثر لیں گے تو تب آئے گا۔ وہ قتل کے لیے آ رہے، قرآن کو سنا، تھوڑی سی پستی ہو گئی، رغبت پیدا ہو گئی، جب دل کھول کر سنا، مسلمان ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ جی ارادہ تو یہ لے کر آتے ہیں، انعام پیچھے سے اعلان سربراہ کا، ناظم صاحب کا، چودھری صاحب کا، مکی کا جو چودھری ابو جہل، اس کا اعلان ہے کہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ایک شخص نے، اگرچہ بھتیجا ہے، اس کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو کے رہ گیا۔ بھائی سے جدا ہو رہا ہے، باپ بیٹوں سے جدا ہو رہا ہے، خاندانوں میں جدائیاں ہو رہی ہیں، جو اس کے ساتھ لگتا ہے وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اس کا مسئلہ ختم کر دیا جائے۔ ایک ہی تھا جو تلوار لے کر چلتا ہے، لیکن یہاں جب پہنچتا ہے تو قرآن سنتا ہے تو اثر اتنا ہوتا ہے کہ وہ بھی غلام بن جاتا ہے۔ کسی نے ویسے تو نہیں کہا نا کتاب مبین میں، کتاب مبین میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ آئے تھے کسی اور ارادے سے، اللہ کا قرآن سنا۔ میرے بھائیو درس قرآن سنتے ہو، قرآن کا واعظ سنتے ہو، قرآن کی تلاوت سنتے ہو، کرتے ہو، اگر دل نہیں بدلا تو سمجھو کہ آپ نے اثر نہیں دیا۔
قرآن تو دلوں کو بدل دیتا ہے، ایسا اس کا اثر ہے، دلوں کے زنگوں کو دور کر دیتا ہے۔ اس کی صفت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور روشنی، کیونکہ ہے جو قرآن نور۔ فآمنوا باللہ ورسولہ حافظ قرآن بیٹھے ہو، فآمنوا باللہ ورسولہ، دنیا والو اللہ کو بھی مانو، ورسولہ اس کے رسول کو بھی مانو، والنور الذی انزلنا اس نور کو بھی مانو جو ہم نے نازل کیا ہے۔ قرآن نور ہے، لوگوں نے جھگڑے اور ڈالے ہوئے ہیں، وہ نور جس کو اللہ خود کہتا ہے اس کو مانو یار۔ والنور الذی، تو کتاب مبین میں تاثیر ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کو بتا دوں، پھر میں صورتوں کی طرف آتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں قرآن کی تاثیر ہم کیسے لیتے ہیں۔ ہم بھی سنتے ہیں قرآن، پڑھتے ہیں قرآن، اللہ کا شکر ہے، کہو نا، جس کو اللہ نے جتنا پڑھنا نصیب فرما دیا اللہ کا شکر ہے، سننے کا موقع نصیب فرما دیا اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے نا، ورنہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کا قرآن۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی عظیم دولت ہے، ہم کہاں، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے سننے کا پڑھنے کا موقع نصیب فرما دیا۔ جن کسی اور غرض کے لیے پھر رہے تھے، میں لمبی نہیں کرتا، جن کسی اور غرض کے لیے اور مسلمان بھی نہیں تھے، آگے پہنچے تو آقا محمد مصطفیٰ نہیں بے ذوق کیے۔ درس ہے نماز کے اندر قرآن کی تلاوت فرما رہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام، ان کو آواز آئی اور کوئی عجیب سی آواز لگی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی، ایسی کلام ہے جو پہلے نہیں سنی گئی۔ خود یہ 26ویں سپارے میں اللہ نے ان کی بات کو ذکر کیا ہے۔ سنیں گے آپ حضور پڑھ رہے ہیں اور بولو نمازی کے جو ساتھ تھے نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ اکرام تھے، جو بھی تھے وہ تو سن بھی رہے تھے، نماز میں شامل بھی تھے، جنات تو نماز میں، لیکن آئے بس اتنا غرور کیا، جس وقت آئے نا پہنچے نا تو کہنے لگے خیال کرو عجیب سی کلام ہے اور بڑی خاموشی سے سنو یار۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، یہ قرآن کا ادب قرآن خود بتاتا ہے۔ جنات بھی جب قرآن پاک کی آواز آتی ہے، ابھی مسلمان بھی نہیں ہیں، آواز کانوں میں پڑتی ہے تو کہتے ہیں انصتوا، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی قرآن کو، اپنے قرآن کی تلاوت کو مکمل کر دیا، یہ چلے گئے اپنے قوم کے پاس چلے گئے۔ پیارے پیغمبر کو بھی پتہ نہیں کہ جن سن کر چلے گئے، پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدیوں کو بھی پتہ نہیں کہ جن سن کر چلے گئے۔ یہ اپنی قوم کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، وہ ہماری قوم عجیب کلام سن کر آئے ہیں، اور جو پیش کر رہا ہے تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ بلاتا ہے تو صرف اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ،
اس کی بات کو مان لو جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اس بات کو اللہ نے بہت پسند کیا ہے کہ جو بات کرے تو بلائے اللہ کی طرف۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا، بولو میں بلاؤں میں اپنی طرف، ناظم صاحب بلائے اپنی طرف، وزیر صاحب بلائے اپنی طرف، حکیم صاحب بلائے اپنی طرف، میرا نبی بلاتا ہے تو صرف کس کی طرف؟ سب نبیوں کی یہی بات ہے، وہ سب سے ہٹا کر جوڑتے ہیں تو رب کے ساتھ ہے۔ اور اس لیے رب ذوالجلال بھی یہ کہتے ہیں کہ جو میری طرف، مجھے میری طرف دنیا کو بلاتا ہے نا، اس کی بات مجھے سب سے اچھی لگتی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا، اس لیے بھائی سب دائی بن جاؤ، سب دائی بن جاؤ۔ اس میں کیوں شرم ہے؟ میں اگر اپنے کسی مقصد کے لیے کسی کو بلا لیتا ہوں، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، میں اگر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آؤ عمران خان کے ساتھ ووٹر بن جاؤ، نواز شریف کے ساتھ ووٹر بن جاؤ، فلاں ممبر کے ساتھ بن جاؤ، تو میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتا آؤ مصطفیٰ کی مان کر رب والے بن جاؤ؟ میں یہ کیوں نہیں دعوت دیتا کہ آؤ قرآن والے بن جاؤ، قرآن کے قریب آ جاؤ؟ میں کیوں نہیں یہ کہتا دنیا کو آؤ مسجد کے اندر آ جاؤ، آؤ دینی مدرسے کے اندر آ جاؤ، آؤ اپنے بچوں کو قرآن کریم کے قریب کرو؟ میں کیوں نہیں دائی بنتا؟ مجھے کیوں شرم آتی ہے؟ میں مسلمان نہیں؟ میری باتیں سمجھ آ رہی؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جنہوں نے ایک دفعہ قرآن سنا، آپ نے تو الحمدللہ پورا قرآن سنا، درس میں سنا، ویسے سنتے رہتے ہیں، تو پھر ایسے ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ سن کر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا، بات مانو یقین کر لو، اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کی بات کو مان لو۔ پھر قرآن نے عجیب بات کہی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ بعد میں اللہ نے وحی کی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو، سوڑیا تو قرآن پڑھ رہا تھا، نماز پڑھا رہا تھا، پیچھے تو سمجھ رہا تھا میرے صحابہ کھڑے ہیں، نہیں ایک جنوں کی جماعت بھی آئی تھی اور سن کر چلی گئی، اور پھر ان کے جذبات دیکھیے، قرآن نے ان پر کیا اثر کیا ہے، جذبات دیکھیے۔ یہ واقعہ ذہن میں رکھ کر آپ بھی قرآن سن رہے ہیں، انہوں نے بھی سنا ہے، پھر جو قرآن کا ان پر اثر ہوا ہے، اگر آپ بھی سن رہے ہیں وہ اثر آپ بھی لے کر جا رہے ہیں، تو سمجھے کہ ہم نے قرآن سے اثر لیا ہے۔ اب سورہ جن کی ابتدائی آیتیں، انہوں نے اس میں اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا کہ وہ آئے تھے سامنے، پہلی بات یہ، پھر ساتھ یہ بتا دیا کہ سن کر انہوں نے اثر کیا لیا، فیصلہ کیا کیا، پہلے کیا تھے اب کیا بن گئے۔ سمجھ آ رہی؟ جی سورۃ جن کا نام تو سنا ہے، کتنے سپارے میں ہے؟ مولوی تو نہ بول رہا، لوگوں کی میں یہ کہا کرتا ہوں سورۃ جن پڑھ لیا کرو نا، عقیدہ اس کے مطابق بنا لو تو جن تنگ نہ کر سنا۔ بہت سارے بندے آتے ہیں نا، ساجی جن تنگ کر دیتا، ساجی جن تنگ کر دیتا، اور یہ ہوتا ہے کبھی یہ اسی راتی منجی پر ہاتھ چھوڑی تو اڈے دن تک کبھی واقعہ نہیں پیش آیا۔ جی آپ کے ساتھ تو ایسا واقعہ کبھی نہیں پیش آیا۔ انشاءاللہ اگر قرآن کے ساتھ لگے رہے تو نہیں آئے گا، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی چرپائی الٹی ہو گئی جی، باہر سے پتھر لگ رہے تھے جی، اور جی بچے جن پہ گئے جی، تو میں کہا کرتا ہوں سورہ جن ترجمے سے پڑھ لو کسی عالم سے اور اس کے مطابق عقیدہ بنا لو، انشاءاللہ جن کچھ نہیں کہیں گے، اس کے مطابق عقیدہ بنا لو، صرف پڑھنا نہیں۔ اب دیکھو جنوں کا کیا عقیدہ بنا قرآن سن کر،
قرآن نے ان پر کیا اثر کیا؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن قل اوحی الی، میرے پیارے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے نا اوحی الی، مجھے آپ نہیں پتا چلا، اوحی الی میری طرف وحی اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، اطلاع اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، ایک جماعت جنوں کی آئی اور اس نے مجھ سے قرآن سن لیا۔ یہ مجھے کس نے بتا دیا؟ جی حضور آگے نماز پڑھا رہے ہیں، وہ پیچھے آ کر سن رہے ہیں، ان کے آنے کا محمد مصطفیٰ کو اللہ نے بتایا۔ تو اللہ نہ بتائے تو بولو نا، نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہ پیچھے آ کر چلے جاتے ہیں اور پتا کیوں اللہ نے جو نہیں بتایا؟ بولو، ہر وقت ہر چیز کو جاننا یہ کس کی صفت ہے؟ جی بولو تو صحیح، ہر وقت جاننا، ہر چیز کو جاننا، بولو۔ یہ نعت پڑھ رہے تھے نا، تو مجھے توحید کی نعت پہلے اس ساتھی نے پڑھی کر سب نے تو مجھے جملہ ایک منشن وادی پڑھا کرتا تھا، کمتر کا کلام ہے نا، تو اسی بات آ گئی ہے کہ ہر چیز کو جاننا، ہر وقت جاننا، ہر ایک کے حالات کو جاننا، یہ صرف کس کی صفت ہے بھائی؟ جی میں ناتوان ہے نہیں یہاں، ناتوان بیٹھے، ساری مخلوق رب نے بنائی، نہ کوئی حصے دار اس کا۔ میں اپنے ناتوانہ ایسی نظم پڑھا کروں کہ نظریات بنے، عقائد بنے، چسکا نہ رہے، بات تب بنے گی۔ ساری مخلوق رب نے بنائی، نہ کوئی حصے دار اس کا، او ہر ویلے ہر ایک دی کردائے مشکل کشائی، نہ کوئی حصے دار اس کا۔ او دے ہر جاتے ہر ویلے ہیں ڈیرے، کوئی راتی سدے یا سویرے، کرتا ہر ایک دی مشکل کشائی، نہ کوئی حصے دار اس کا۔ قرآن یہ کہتا ہے، یہ اشعار ہے۔ تو اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، جنات پیچھے چلے جاتے ہیں سن کر۔ اطلاع دی اس وقت کس نے دی؟ قل اوحی الی، بات جو کہنا چاہتا ہوں، اثر کیا ہوا قرآن سننے سے؟ کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، یہدی الی الرشد، یہ جن اقرار کرتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، لوگو او ہماری قوم کے لوگو، او جنات، ہم نے قرآن سنا ہے، عجیب قرآن سنا ہے، لیکن یہدی الی الرشد، صحیح رہنمائی کرنے والا قرآن سنا ہے۔ جب صحیح رہنمائی والی کتاب ہم نے سنی فآمنا، ہم نے تو اس کو مان لیا ہے، ہم نے اس پر یقین، کس پر؟ قرآن پر۔ جب مانا ہے تو پھر کیا اثر ہوا ہے؟ اب بات کو سمجھو، جب مانا ہے، سنا ہے تو مانا ہے، اثر کیا ہوا ہے؟ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، یہ اثر ہے۔ لَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا، سورہ جن ہے نا، سورہ گھر میں کھول کر قرآن پڑھیں، ترجمہ قرآن ایک محفل میں سن کر فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ آئندہ ہم شرک
بولو پتہ لگتا ہے پہلے شرک کرتے تھے، اب کیا فیصلہ کیا؟ ہم شرک نہیں کریں گے۔ تو میں اگر 2 گھنٹے تقریر سنوں، درس بھی سنوں، قرآن پڑھوں بھی اور شرک بھی کروں تو پھر قرآن کا اثر تو نہ دیا۔ قرآن کا اثر تو ہے، تاثیر والی کتاب ہے، تاثیر والی کتاب ہے، دلوں کے زنگوں کو دور کرنے والی کتاب ہے، لیکن کب جس وقت کوئی بندہ اثر اس سے لے لے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو قرآن حافظ بنایا ہے، بڑی فضیلت والی بات ہے۔ ان کو اللہ نے قرآن سنانا ترجمے کے ساتھ، معانی اور تفسیر کے ساتھ ان کو توفیق نصیب فرمائی۔ آپ نے سنی ہے، آپ مسیح، چونکہ یہ تو مکمل ہوتا نہیں ہے کہ چلو یہ ختم ہو گیا، یہ ختم جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ قرآن پڑھنا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کو جتنا بیان کرو یہ اور زیادہ ہوتا ہے، جتنا اس کو سنو اتنا اور اس سے مزہ آتا ہے، لیکن قبول کرنے کی ضرورت ہے، اثر لینے کی ضرورت ہے۔ جب انسان اپنے برتن کو سیدھا رکھ کر بیٹھے گا یہ ضرور اثر کرے گا۔ تو میری اگر باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں تو اگر آپ نے قرآن سنا، آپ نے پڑھا، اگر آپ کے دل کی کایا بدلی ہے، زنگ اترا ہے، آپ اگر پہلے مال تول میں زیادتی کمی کیا کرتے تھے، آپ اگر پہلے کسی معاملے کے اندر غلطی کر رہے تھے، کسی جرم میں لگے ہوئے تھے، جھوٹ پر لگے ہوئے تھے اور اسی طریقے سے کسی پر ظلم کر رہے تھے، اگر آپ کا وہ انداز اب قرآن سن کر بدل گیا ہے تو سمجھو کہ قرآن سے ہمیں فائدہ ہو گیا، اس لیے ہوا کہ ہم نے فائدہ لے لیا ہے۔ لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر اس پر غور کرنی چاہیے کہ کیوں نہیں ہوا۔ قرآن تو وہی ہے کہ جس نے کایا بدل کے رکھ دی ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں اثر کر رہا؟ تو میرے بھائیو، قرآن پاک آپ نے مکمل سنا، الحمدللہ۔ اللہ مزید بھی توفیق نصیب فرمائے ان کو بیان کرنے کی اور آپ حضرات کو سنانے کی۔ تو میں قرآن کی آخری سورتوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور موٹی سی بات ایک کہہ دیتا ہوں کہ سارا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ ذہن میں آئے گا؟ لوگ کہتے ہیں نا جی وہ مشکل گل ہے جی، بہت مشکل گل ہے جی، ساڑھے بسے تو باہر ہے جی۔ اب دیکھتے ہیں، میں قرآن کی مرکزی باتیں سمجھاتا ہوں، آپ نے اگر دل کے برتن کو سیدھا رکھا تو دیکھیں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ سارا قرآن ہم نے جن سے اللہ نے ہمیں یہ قرآن کے موتی سیکھنے نصیب فرمائے ہیں، عجیب ہے اللہ نے ان کو، عجیب اللہ نے ان کو یہ قرآن سمجھانے کا ملکہ دیا۔ تو بھائی میں اگر موٹی سی بات کروں کہ پورا قرآن آپ کو 4 باتیں سمجھاتا ہے، بولو جی، پھر آخر سورتیں پڑھ دیتے، کیونکہ قرآن پورے کا درس ہے۔ پورا قرآن ہمیں کتنی باتیں سمجھاتا ہے جی؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ اپنے استاد سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ قرآن 4 حصے ہیں، 4 مسئلے بتاتا ہے۔ کتنے مسئلے؟ اور 4 گلاں بھی نہیں یاد ہو سب کو یاد ہو۔ 4 مسئلے بنیادی طور پر، کیوں؟ یہ چاروں اگر آ جائے عمل عقیدے میں تو نماز بھی قبول، روزہ بھی قبول، زکوٰۃ بھی قبول، حج بھی قبول، سچ بھی قبول، اچھائی بھی قبول، ساری چیزیں قبول۔ لیکن اگر یہ 4 باتوں پر اعتماد نہ ہو، نہ حج قبول، نہ نماز قبول، وہ ساری باتیں باقی ہیں۔ اس لیے قرآن کے 4 حصوں میں اللہ نے 4 باتوں کو بیان کیا ہے۔ کتنی باتیں؟ بہت چھوڑو۔ پہلی بات،
اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس ساری کائنات کو بنانے والی ذات صرف کون ہے؟ بولو صرف کون ہے؟ اس نے اس کو بنانے میں اپنے ساتھ کسی سے مدد لی؟ جی آسمان بن گیا، زمین بن گئی، بندے بن گئے، پہاڑ آگے، چرند پرند درند سب آگے، کس نے بنائے؟ جی بولو اس کے ساتھ کوئی شریک؟ یہ پکی بات ہے، پکی بات ہے نا؟ یہ قرآن کا مضمون ہے، یہ تقریباً قرآن نے 650 پاروں میں بیان کیا ہے، 650 پاروں میں بیان کیا ہے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا آنکھوں نہ دے، بولو نا، سب کو پیدا کرتا، خالق لکل شیء وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ، دوسرا حصہ قرآن کا، پیدا کرنے کے بعد سب کو پالنے والا بھی کون ہے؟ جی بندے پال رہے ہیں تو کس کے رزق پر؟ جی درندے چرندے جانور پال رہے ہیں تو کس کے رزق پر؟ وہ کیڑے مکوڑے پال رہے ہیں تو کس کے رزق پر؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ چٹانوں کے اندر، پتھروں کے اندر، جنگلوں کے اندر، وہ پہاڑوں کے اندر اگر کوئی کیڑا ہے، کوئی کرے سا بھی، کوئی پیڑی جیسی چیز بھی ہے، بتاؤ کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے اور پھر اس کو وہاں پر زندہ رکھنے والا کون ہے؟ اس کو غذا پہنچانے والا کون ہے؟ جی پکی بات ہے۔ یہ قرآن کا درمیانے سپارے سورہ انعام سے لے کر سورہ کہف تک اللہ نے یہی بات بتائی دنیا کو سمجھانے کے لیے۔ یہ بات سمجھ جاؤ، بنایا اس نے ہے تو پالتا بھی، بولو پالتا بھی وہی۔ قرآن نے ایک جگہ نماز کا حکم دیا، درمیان میں بات یاد رہا، نماز کا حکم دیا نا، وہ آگے سورہ میں سپارے کے آخر میں اللہ کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ نہیں ہوں تھکی صلی اللہ علیہ وسلم، کس ٹائم ذرا پہ تھوڑے ٹائم ہوتے ہو گیا، کل مکان تھکے۔ اللہ کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حضور کے واسطے سے سب کو حکم ہے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاؤ، اور وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر پکے رہا کرو۔ اللہ جی نماز پڑھنے لگ پیسہ بچیاں دے کھانے پینے دا انتظام کرنا، دی دوڑ ہے وہ جی بس بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، فیسیں بھی کرنی ہے، بس بھی یہ کرنا وہ بھی کرنا۔ اللہ نے فوراً کہہ دیا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم نے کب کہا ہے کہ رزق کا ضامن ہم نے تجھے بنا دیا ہے، رزق تو ہم نے اپنے اختیار میں رکھ دیا ہے۔ تو پالنے والا کون ہے؟ بولو اللہ اکبر۔ بچہ تو چڑی کا بھی ہوتا ہے، بچہ تو چڑیا کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی پال جاتا ہے۔ کیسے پالتی ہے اس کو کون کھلاتا ہے، اس چڑیا تک کون روزی پہنچاتا ہے؟ وہ تو رات کو آ کر جاتی ہوئی اپنے اس گھونسلے کے اندر بیٹھ جاتی ہے، صبح پھر اٹھ کر چچاتی ہوئی ایک طرف رخ کر کے نکل جاتی ہے۔ اس کی روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ جی ہم نے ذمہ داری لے لی ہے، نہ پھر نماز کی پرواہ ہے، نہ پھر زکوٰۃ کی پرواہ ہے، نہ پھر حج کی پرواہ ہے، پھر نہ اچھائی کرنے کی پرواہ ہے،
نہ کسی اپنے بھائی دوست کے ساتھ اچھائی کرنے کی موقع ہے. کیوں؟ وہ جی بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے، ٹائم ہی نہیں ملنا. رب نے کہہ دیا لا نسألوکا، پالنے والا صرف کون ہے؟ جی کون؟ یہ نظریہ بن جائے بھائی، وہ پالنے والا ہے، وہ ہر شے دے رہا ہے تو پھر اس کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے نا. اس لیے نظریہ بنے گا تو نیکی ہوگی. اور تیسری بات یہ فرمائی، وہ سورہ کاف سے آگے سورہ سبا تک بتایا پیدا بھی اس نے کیا، روزی بھی، پال بھی ہو رہا ہے، اور بادشاہ بھی وہی ہے، اختیار بھی اسی کا چلتا ہے. اختیار بھی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، صبح آ رہی ہے، رات آ رہی ہے، بارش آ رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، جی اندھیرے آ رہے ہیں، روشنیاں آ رہی ہیں، ستارے ہیں، کبھی سردی کبھی گرمی، یہ سارے کے سارے اختیارات کس کے چل رہے ہیں؟ جی کسی کو غریب رکھا ہوا ہے، کسی کو امیر بنایا ہوا ہے، کسی کو تخت شاہی پر بٹھایا ہوا ہے اور کسی کو گدا بنا کر رکھا ہوا ہے. یہ سارے تصرف کون کر رہا ہے؟ یہ بادشاہی صرف کس کی ہے؟ یہ ایک ہی بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کو زوال نہیں. وہ ایک ہی بادشاہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. دنیا کا بھی میں بادشاہ ہوں اور سب کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. وہ ایک ہے جو سب کو دیتا ہے، سارے اختیار رکھتا ہے، ذرا برابر اس کے اختیار میں کسی کو مداخلت کا حق کی. یہ بادشاہی صرف کس کی ہے؟ بولو. کیا باتیں ہو گئی؟ ساری کائنات کو بنانے والا، سب کو پالنے والا اور سب پر اختیار رکھنے والا، فل اختیار، فل جس میں ذرا مداخلت نہ ہو. یہ صرف اس ایک کا ہے. جب یہ تینوں باتیں آ گئی تو آگے قرآن کریم نے قیامت کے مناظر کو آخری سپاروں میں بیان کر کے بتایا کہ پھر یہ جب مان چکے ہو تو یہ بھی یقین کر لو کہ زور بھی اگر چلتا ہے تو صرف اللہ کا چلتا ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا. اس پر کسی کا نہیں، بات سمجھ آئی، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا. یہ آ کر آخر پارے کے اندر، آخری سورت کے اندر بھی اس بات کو بتا دیا. الصمد، قل اللہ احد اللہ الصمد. صمد کہتے ہی اس کو ہیں کہ سارے جس کے محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو. جس کے سامنے سب جھکے ہوئے ہوں وہ کسی کے سامنے جھکنے والا نہ ہو، وہ صمد ہوتا ہے. تو چار باتیں قرآن نے بتائی. میں اسی کو ان صورتوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو 3 صورتیں ہیں کہ ساری کائنات کو بنانے والا بھی اللہ، ساری کائنات کو روزی دینے والا بھی اللہ، پالنے والا اللہ، سب پر بادشاہ بھی اللہ، اور اس پر کسی کا زور نہیں چلتا جو اس کو مجبور کر لے. وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں، سب اس کے سامنے مجبور ہیں. فرشتے ہیں تو اس کے سامنے مجبور ہیں، نبی ہیں تو بولو اس کے سامنے مجبور ہیں، ولی ہیں تو اس کے سامنے مجبور ہیں. وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے. اگر کسی کے سامنے مجبور ہوتا تو نبیوں کے سامنے مجبور ہوتا. لیکن اللہ نے دنیا میں قانون بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے یہ مثالیں چھوڑ دی ہیں. کسی نبی کو بیماری کے اندر مبتلا کر کے بتا دیا کہ دیکھو میں مجبور نہیں، میرا نبی مجبور ہے. ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بیماری میں شفا کس سے مانگتے رہے؟ جی کس سے؟ اچھا حضرت یونس علیہ السلام سخت قسم کی جہل میں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، دریاؤں کی تہ میں چلے گئے تھے. کس سے مانگتے رہے؟ فریادیں کرتے رہے. مجبور ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کس کے سامنے؟
کبھی اللہ پر بھی کوئی مجبوری آئی ہے؟ بھائی بس سمجھ لو اللہ وہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، قرآن یہ درس دیتا ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، سجدے کے لائق وہ ہے، ہماری منت کے لائق وہ ہے، جو کبھی نہ مجبور ہوا ہے نہ ہوگا۔ جو آپ مجبور ہے وہ ہماری عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ہماری پکار کے لائق نہیں ہے، وہ ہمیں اس سے مانگے وہ ہماری کیا مدد کرے گا جو خود محتاج ہے۔ تو بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں آ کر جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن آ رہا ہے نا، تو لوگوں نے آ کر یہ پوچھا، لوگوں نے آ کر پوچھا آپ بتائیں نا اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے، اللہ کا تعارف کرائیں۔ حدیث میں آتا ہے لوگوں نے پوچھا اللہ کا، میں نے آپ کو اللہ کا تعارف کرایا، اس لیے کرایا ہے کہ حضور سے پوچھا گیا تھا، لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کا تعارف کرائیں، تو آپ نے اللہ نے خود بتایا میرے پیارے پیغمبر میرا تعارف اس طرح کرا دو، قل هو اللہ، پڑھ دو۔ آپ کو پتا ہے حضور فرماتے ہیں اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ قرآن کے تیسرے حصے جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، 3 مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ پورے قرآن جتنا ثواب، تو پڑھ لو قل هو اللہ، پھر یہ پڑھ کر قبولیت کی دعا مانگ کر اپنے ابا کو، اپنے امی کو، اپنے دادا کو، اپنے پردادا کو، اپنے اساتذہ کو، مسلمانوں کو ثواب بخشیں۔ یہ طریقہ ہے صحیح شریعت کا۔ کچھ لوگوں نے ہم نے اپنے طریقے بنا رکھے ہیں، بھائی نہیں، ڈاک اگر صحیح نہیں ہوگی پھر نہیں پہنچے گی۔ دیکھو نا، یہ تو عام سی مثال ہے، ہم کسی کو ثواب پہنچاتے ہیں، کسی کو ہم میسج کرتے ہیں، اگر نمبر صحیح نہیں ہوگا تو میسج پہنچے گا، یہاں بھی نمبر صحیح نہیں ہوگا تو سارے ثواب نہیں پہنچے گا۔ صحیح نمبر یہ آپ پڑھو اور ثواب پہنچاؤ، یہ صحیح نمبر ہے۔ اگر کوئی اور رنگ اختیار کیا ہوا ہے، وہ ہو گیا تو وہ نمبر ہی صحیح نہیں ہے، جاکے میسج پہنچ سی کتے کال مل سی کوئی نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے آپ کو بتایا کہ ان کو تعارف کرا دیجئے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے میرا وہ اللہ ایک ہے۔ بولو کس بارے میں ایک ہے؟ پیدا کرنے میں ایک ہے، پالنے میں نے اس لیے باتیں بتائی، پالنے میں ایک ہے، بادشاہی حقیقی میں ایک ہے، نہ مجبور ہونے کے لحاظ سے ایک ہے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے، قل هو اللہ احد۔ جب یہ تعارف آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے اس کو قبول کر لیا، اب نماز پڑھی تو نماز عبادت بن گئی، ثواب اس پر ہو جائے گا۔ آپ نے روزہ رکھا تو قبول ہو کر ثواب ہو جائے گا، آپ نے حج کیا تو ثواب ہو جائے گا، آپ نے اگر زکوٰۃ ادا کر دی تو ثواب ہو کر گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ نے سچائی کو اختیار کیا، آپ نے ابا جی کی خدمت کر دی ثواب ہو جائے گا، امی جی کا ادب کر دیا ثواب ہو جائے گا، چھوٹے بچوں پر شفقت کر دی ثواب ہو جائے گا، سچی گواہی دے دی ثواب ہو جائے گا، اور آپ نے معاشرے ماحول میں غریبوں کے ساتھ تعاون کر دیا ثواب ہو جائے گا، کسی کے راستے کو درست کر دیا، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو اٹھا دیا ثواب ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کا تعارف بھی صحیح نہیں موجود ہے تو فرمایا حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ پھر جتنیاں بھی نیکیاں کر لو، تعارف خداوندی نہیں ہے، ربوبیت کو نہیں مانا ہوا، الہ کو صحیح معنوں میں نہیں مانا ہوا، مالک کو صحیح سمجھا نہیں ہے، اور رب العالمین کو صحیح سمجھا نہیں ہے، خالق کو صحیح سمجھا نہیں ہے، اللہ
اللہ احد ہونا سمجھا کوئی نہیں ہے، جتنی نیکیاں بھی کرتے جاؤ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کوئی نیکی نہیں ہوگی ہباء منصورا۔ اللہ میں صحیح ایمان کے ساتھ نیکیاں نصیب فرمائے۔ تو اللہ کا تعارف پہلے کیا کرا ہے؟ اللہ، بولو اللہ یکتا ہے، اللہ یکتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ محترم مولانا ریاض خان صاحب، اللہ اکبر۔ وہ اس طرح منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ منع کرتے ہیں اللہ ایک ہے، یہ منع بھی ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اللہ اکائی میں، اللہ اکائی میں۔ اب یہ اکائی والی بات ہے جو حساب و کتاب والے ہوتے ہیں اس کو ذرا اچھا سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اکائی میں ہے، اور آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے، منع کر دو۔ سورت کا معنی تو یاد ہو کے جانا، درس ہے نا۔ قل کہہ دے سونے اللہ احد، اللہ اکائی میں ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے خالق ہونے کے لحاظ سے، اللہ ایک ہے مالک ہونے کے لحاظ سے، اللہ ایک ہے پالنے کے لحاظ سے، اللہ ایک ہے نہ مجبور ہونے کے لحاظ سے، اللہ ایک ہے نہ نیند آنے کے لحاظ سے، اللہ ایک ہے نہ اونگ آنے کے لحاظ سے، وہ ایک ہی ہے جس پر موت نہیں ہے، باقی سب پر ہے۔ یہ ایک ہے، یہ ہونا ایک ہے۔ آپ کو جواب دو ترجمہ، آگے چلیے۔ قل هو اللہ، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اکبر۔ یہ تو آسان سمانا، اللہ بے نیاز ہے، صحیح معنی اس کا یہ ہے۔ کسی نے پرانی ہندی میں ترجمہ کیا تھا تو پھر دوسری پوچھا گیا، وہ چونکہ اردو میں بڑے ہیں اور ان کی ہندی تھی نا، اللہ نرادار ہے، اللہ نرادار ہے۔ تو پوچھا گیا نرادار کیا ہوتا ہے؟ سمجھ کا معنی سمجھایا کمال کر کے، فرمایا سمجھ اس کو کہتے ہیں، نرادار اس کو کہتے ہیں کہ سب جس کی طرف محتاج ہوں وہ کسی کی طرف محتاج، اللہ بے نیاز ہے۔ بولو اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج اور سب اس کے محتاج۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد۔ لم یلد ولم یولد، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کی اولاد، اور مکے والے آئے نا، مکے والے تو وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ نے کہا ہوئے پھٹے موہ، اللہ کہتا ہے میرا تعارف یہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ میرا باپ ہے نہ میری اولاد ہے۔ کیوں کہ سارے میرے طرف محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ اگر ابا ہوتا تو میں ابے کا محتاج ہوتا، بیٹا ہوتا تو بعض اوقات باپ بیٹے کی طرف محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ بیٹا ہونا یا باپ ہونا بھی محتاجیوں کو لائق ہوتا ہے۔ میں تو کسی کا محتاج نہیں ہوں، لم یلد ولم یولد ہوں۔ کمال کر کے رکھ دیا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے۔ یہاں پر حضرت شاہ صاحب نے سفارش کا مسئلہ جو حل کیا ہے نا، شفاعت کا، کمال کر کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا دیکھو شفاعت ہوا کرتی ہے، کبھی بڑا شفاعت کرتا ہے، چھوٹے کے بڑا افسر ہوتا ہے، اپنے ماتحت کو سفارش کر دے ماننی پڑ جاتی ہے۔ کبھی چھوٹا ہوتا ہے، بڑے کو سفارش کرے ماننی پڑ جاتی ہے۔ بیٹے کی محبت میں باپ کو بیٹے کی بات ماننی پڑ جاتی ہے، اگر یہ چھوٹا ہے، مرتبے میں بھی چھوٹا، عہدے میں بھی چھوٹا ہے۔ اللہ رب
العزت نے کہہ دیا یہ خیال ہی چھوڑ دو رب کا کوئی اوپر بھی نہیں ہے، رب کا کوئی نیچے بھی نہیں ہے کہ اس کو منانے پر زور کر دے اور وہ ماننے پر مجبور ہو جائے۔ اور اگلی بات فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا برابر کا بھی کوئی نہیں، اس کا خاندان کا بھی کوئی نہیں ہے۔ خاندان سے بھی بندہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ جی فلاں کام ہو گیا، خاندان والے کے پاس چلا گیا، آپ کا ڈی ایس پی صاحب ہے، آپ کا ٹی پی او صاحب رشتہ دار ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ اس کی سفارش کر دیں ہمارے مسئلے میں، کر دیتے ہیں لوگ، خاندان کے سامنے مجبور ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے پہلے سے کہہ دیا میرا خاندان کوئی نہیں، برابر کا کوئی نہیں کہ میں کسی کے سامنے کیا ہو جاؤں، مجبور ہو جاؤں۔ تو قرآن نے دیکھو نا اللہ کا تعارف کرایا نا، وہ احد ہے، چار باتیں کہہ دی اور پھر آگے کہہ رہا وہ کسی کے سامنے مجبور بھی، پورا قرآن اس میں آ گیا۔ اب آگے فرمایا سونیا جب آپ کھول کے میری توحید کو میرا تعارف کرائیں گے نا تو ان سے اور تو کچھ نہ ہو سکا نا، مقابلے میں بھی جو آئے ہیں اور کچھ نہ ہو سکا نا تو اندر بیٹھ کے پھونکا مار چھوڑیں گے، پھر تیرے اوپر جادو کریں گے، تجھے نقصان دینے کے لیے تعویذات کریں گے، پھر مختلف قسم کی شیطانی حربیں استعمال کریں گے، اس لیے کہ سامنے آ کر مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ وہ تو ہو گیا نا، آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لکم دینکم ولی، تمہارا اپنا کام میرا اپنا کام، جب یہ کرو گے نا پھر آپ اللہ کی توحید کو کھول کر سناؤ گے نا تو یہ آپ کو پھر یہی ہوگا نا، یہ ہوگا آپ جلنے ہیں بابا جی آنے جاتا ہے بند کر دیں اسے جلنے ہیں، پھر اٹھے کام کر سن۔ فرمایا اب اس کے لیے میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں، یہ دو صورتیں علاج ہیں آپ کو بھی بتاتے ہیں۔ پہلی صورت میں اللہ نے حفاظت جان کا نسخہ بتلایا، قل اعوذ برب الفلق میں کیا بتلایا؟ بولو بولو، حفاظت۔ اور دوسری صورت سورہ ناس میں اللہ نے حفاظت ایمان کا نسخہ بتلایا۔ حفاظت، میری بات سمجھ آ رہی؟ بندے کو جان کی حفاظت کی ضرورت ہے نا، جان ہوگی تو ایمان ہوگا، اس لیے پہلے علاج جانی کا بتایا پھر ایمان کا، جان ہی نہیں ہے تو ایمان کہاں ہوگا؟ یہ اس کی ترتیب اللہ نے رکھی ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہو پہلی صورت میں قل اعوذ برب الفلق میں اللہ رب العزت نے دنیاوی آفات سے بچاؤ کا طریقہ بتایا، دنیاوی آفات سے، مصائب سے، اور دوسری کے اندر جو ہے دینی مصائب، دین کی وجہ سے کوئی مصائب آئے ان سے علاج بتلا دیا۔ تو علاج ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو، روحانیت کا علاج ہے۔ فرمایا یہ کچھ بھی کر لیں آپ کہہ دیا کریں قل اعوذ برب الفلق۔ میرے نبی پاک کا عمل یہ تھا، آپ کو بتا دیتے ہیں پھر میں ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام ہماری ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، صحابی کا نام آئے یا صحابیہ کا نام آئے اور خصوصاً عائشہ صدیقہ کا آئے، پھر زبان پر رضی اللہ نہ آئے نا تو پھر اپنے ایمان بھی خیر نہ، کیونکہ عام عورت نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ جس کے بستر کو اللہ نے وحی کے لیے منتخب کیا، جس پر جب اعتراض ہوا، آج بھی دنیا کرتی ہے، دور وحی تھا، وحی آ رہی تھی تو اعتراض کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے دیا، صفائی دی ہے بھائی، کوئی معمولی عورت ہے۔ اور میں بڑے وثوق سے ذمہ داری سے کہتا ہوں
کہ جب قرآن نے ان کی صفائی دی ہے تو اب ان کی صفائی پر اعتراض کرنا، ان پر تنقید کرنا گویا قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کرنے سے اسلام رفضی رہتا ہے؟ جی نہیں بات سمجھے گا۔ بندہ کوئی قرآن کا یا قرآن کی کسی آیت کا انکار کر لیتا ہے، اے دسو ایمان رہسی جی تو ایسے صدیقہ کو رب کا قرآن کہتا ہے یہ پاک عورت ہے، مومنہ عورت ہے، جنتی عورت ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں ہے تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جی پھر بھی ہم نے جی پتہ نہیں کیا۔ اچھا چلو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے آقا محبوب نبی اس وقت بستر پر آیا کرتے تھے رات سونے کے لیے، تو آپ یہ صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کیا کرتے تھے۔ آپ کو بتا حضور کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں پر پڑھ کے دم کر کے اپنے پورے جسم پر جہاں تک ہو سکتا پھیرا کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ پھر کفن مارنی ہے۔ جس وقت آپ اتنے سخت بیمار ہو گئے، جس بیماری سے پھر اٹھے نہیں، وفات ہو گئی، آپ کے ہاتھوں میں ضعف تھا، کمزوری تھی، فرماتی ہیں میں پڑھتی حضور کا ہاتھ پکڑ کر خود دم کر کے حضور کے ہاتھ کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے جسم پر پھیر دیتے ہیں۔ ابھی کون کرتے ہیں؟ اونٹے اسی زرانی کو دم پوا ہاں جی یا آپ دم کر کہ ہمیں یہ صورتیں نہیں تو آنی چاہیے نا، کرو دم، بیوی کو دم کرو، بیوی سے دم کراؤ، بجائے اس کے کہ بیوی کو کسی اور کے پاس دم کے لیے بھیجو۔ آدمی سے سب چل گیا نا، اس لیے کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی نہیں نا کہ دم آپ بھی کرنا چاہیے اور کرنا ہی آپ چاہیے، اللہ نے نبی کو سکھایا ہے نا۔ وہ بات سمجھ آئی؟ اور سارے جا کے خیال کریو، وہ ہمارے قاضی صاحب لطیفہ سنائے، ہمارے قاری فردوس صاحب ہیں، حضرت ہیں، تو وہ ہم گاؤں میں وہ بھی تھے، میں بھی امیر گاؤں ہے، یہ جانتے ہیں علی صاحب، تو دیتی لوگ تھے تو ان کو مسئلہ بتایا، وہ پہلے بیچارے دوسری بہنوں پر تھے، مسئلہ یہ بتایا کہ گھر میں بندہ جائے تو سلام کرنا چاہیے، گھر میں بھی بندہ جائے تو سلام کرنا چاہیے۔ تو وہ ایک اجون بابا نام تھا، ذمہ دار تھا، بڑا تھا، تو وہ گھر گیا نا، مسئلہ سنا، عام بندہ تو نہیں ہو گیا، وہ گھر گیا نا جا کر السلام علیکم کہا، تو آگے اس کی بیوی بھی عمر والی تھی، یہ بھی بابا تھا، وہ بھی بابی بنی ہوئی تھی، تو بولو سے کیا نہیں قاری صاحب کا نام لے کر کہتے ہیں قاری فردوس دے پیٹنے پہ ہون جنے زنانیاں سلام کر نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ ان کے لیے یہ عجوبہ تھا نا، یہ مسئلہ آپ کے لیے بھی عجوبہ ہے کہ بیوی آپ کو دم ڈالے اور آپ بیوی کو سکھائیں گے تو وہ دم ڈالے، قرآن سکھاؤ۔ آپ نے سیکھ لیا ہے، ضرورت ہے تو اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر دم ڈالو، اپنے آپ پر دم کرو۔ جب سے ہم نے یہ کام چھوڑا ہے تو فنکاروں کی دکانیں چمک گئی اور وہاں شرک بھی ہوتا ہے، بدعات بھی ہوتی ہیں، بے پردگی بھی ہوتی ہے، جو کچھ کہو وہ ہو رہا ہوتا ہے، شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم دم کے اور تعویذ کے مخالف نہیں، لیکن وہ جس کی شریعت کیا دیتی ہے، اجازت دیتی ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دم کرتی ہیں کس کو؟ جی پڑھ کر، تو آپ نے بھی کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اجازت ہونی چاہیے، میں اجازت دیتا ہوں، قرآن سب کے لیے ہے نا بھائی، اجازت ہے۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، میرے پاک پیغمبر آپ یہ کہہ دیا کرے نا، اعوذ اے اللہ،
اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، حفاظت میں آتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں برب الفلق، رب فلک کی، رب فلک کی، فلک پھاڑنے والے کی، چیرنے والے رب کی۔ کس کو چیرتا ہے؟ دوسری جگہ آتا ہے رات کے اندھیروں کو چیر کر سویرا نکالنے والا، یا مٹی کے اندر زمین سے دانے کو نکالتا ہے، زمین کے سینے کو چیر کر، دانے کو پھاڑ کر زمین کا حصہ چیر کر نکل آتا ہے۔ اس رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دانا کون اگاتا ہے؟ جی صبح سویرا کون لاتا ہے؟ رب الفلق۔ فرمایا من شر ما خلق۔ اب چار چیزوں کی شر سے پناہ مانگنا، چار چیز۔ اللہ جتنی تیری مخلوق ہے اس کی شر سے میری حفاظت فرما۔ من شر ما، جتنی مخلوق ہے اس کی شر سے۔ نمبر دو، من شر غاسق اذا وقب، اللہ اندھیرے کرنے والوں کی، اندھیرے کی اور اندھیرا کرنے والوں کی شر سے بھی بچاؤ۔ اندھیرا اور اندھیرا، اندھیرا کیا ہے؟ دیکھو کفر اندھیرا ہے، غلط مسئلہ بتانا اندھیرا ہے، غلط راستہ کسی کو دکھانا یہ اندھیرا ہے۔ یا اللہ اندھیرا کرنے والے سے بھی بچا، خاص کر اندھیرا ہو جائے اس اندھیرے کی شر سے بچا۔ اندھیرے میں چور نکل آتا ہے، اندھیرے میں موزی چیزیں نکل آتی ہیں، اس لیے اس سے بچا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اے اللہ ان عورتوں کی شر سے، ان جماعتوں کی شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں۔ گروہ میں مطلب یہ غلط قسم کے تعویذ کرتی ہیں، گٹ کرتی ہیں، جادو کرتی ہیں، ان کی شرارت سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ حسد کرنے والے کی شر سے بھی جب حسد کرے ہمیں بچا دے۔ کیوں؟ فرمایا حسد بری چیز ہے۔ فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ آگ ہے۔ میرے پاس آپ نے اچھائی دیکھی، آپ یہ چاہتے ہیں اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس آ جائے۔ یہ بری عادت، اس میں بندہ مرتا ہی رہتا ہے، پاتا کچھ نہیں۔ انسان کو کسی کے پاس نعمت ہے، اللہ تو نے اس کو دی ہے، اس کو اس میں برکت دے، مجھے بھی عطا کر۔ کوشش کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل کہہ میرے نبی اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں، میں حفاظت چاہتا ہوں رب الناس، لوگوں کے رب کی۔ لوگوں کا رب کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ یہ دیکھا ادھر آ گیا، شروع سے بات چلی ہے۔ مالک الناس دوسرا درجہ، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ الہ الناس، یہاں پر الہ کا معنی جو متصرف ہے، کل کائنات کے اندر حاکم ہے، وہ لوگوں کا، وہ کون ہے؟ لوگوں کا معبود صرف اللہ۔ تین صفتیں ذکر کی ہیں۔ میرے استاد محترم اپنے شیخ کی بات نقل کر کے کہا کرتے تھے، اوپر اللہ کی ایک صفت ذکر کی رب الفلق، آگے چار شروں کو ذکر کیا، یہاں پر رب کی تین صفتوں کو ذکر کیا، شر ایک بیان کی ہے۔ چونکہ یہ شر بڑی مضبوط تھی، صفت باری تعالیٰ کو تین مرتبہ لایا۔ ایمان کے اوپر حملہ آور ہے، وہ کون چیز ہے؟ من شر الوسواس الخناس، اے اللہ خناس، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے بھی بچا، چھپ کر حملہ کرنے والے کی شر سے بھی۔ وہ کیا ہے؟ شیطان۔ شیطان نظر آتا ہے آپ کو؟ جی شیطان نظر آتا ہے، لیکن وارے کر رہا ہے کہ نہیں رہا ہے؟ وہ کسی نے عجیب بات کہی تھی، اس نے کہا جی دعا میں ایک بندہ تھا، دعا کرتے اللہ
کافراں نال میں آپ کچھ کر کے سا منافقاں کو بچا خدا کافر ہے وہ تو کچھ کر لیتا ہے بندہ، لیکن اندرونی جو ہے نا یہ شیطان، اس کا بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا یہ وسوسے برے ڈالتا ہے، اس سے اللہ بچا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے، من الجنۃ والناس، وہ چاہے جنوں سے ہو چاہے شر جو کرتا ہے انسان، وہ انسانی صورت میں شیطان ہے، اور صحیح شیطان جو ہے وہ جن ہے، وہ جنوں میں سے ہے۔ اللہ اس کی شر سے بھی بچائے، اور جو انسانی صورت میں بن جائے اللہ اس کی شر سے بھی بچائے۔ یہ ہے آخری قرآن کی صورتوں کا ترجمہ، تفسیر انہوں نے یقیناً کرنی ہے۔ بس ایک بات ذہن پر رکھیں، عقائد میں اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں، انشاءاللہ جو نیکیاں کریں گے، ان چار چیزوں کو قرآن نے بیان کر کے نمازیں بیان کی ہیں، طلاق نکاح کے مسئلے بیان کیے ہیں، خرید و فروخت کے مسائل بیان کیے ہیں، یہ سارا قرآن ہے۔ لیکن بنیادی بات تب ہے جس وقت اللہ کا تعارف یقینی اور صحیح ہو جائے اور اس پر انسان آ جائے، ہر نیکی جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ میں آخر میں پھر اس بچے کو، اس کے والد صاحب کو اور اسی طریقے سے تمام اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔